मैं 15 साल गुरु जी के साथ उन्होंने मेरे को अपने पास रखा है। 12 साल जिसमें दिन रात का समय था। इतना मैंने कल्याण होते हुए देखा है कि अगर हम गुरु जी की सिर्फ हम करते रहें कि कितना कल्याण करना हुआ तो ये टाइम खत्म ही नहीं होगा। 20-20 घंटे गुरु जी दुनिया को डील करते रहे हैं तो 24 घंटे मान लो जितने साल कल्याण करते रहे, अगर सब लोग बोलना चाहें तो उतने साल लगते हैं। लेकिन अपना अपना एक्सपीरियंस लोग बता रहे हैं, आप उन्हीं से जान सकते हैं कि कितना कल्याण किया। एक लाइन आती है, बिन बोलिया जो सब कुछ जानदा तिस आगे कीजिए अरदास। ये मैंने 15 साल में और बाकी के भी आगे जो 8 साल रहे हैं आता रहा हूँ, बहुत कुछ देखा है कि बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी उस इंसान को जो पहली बार भी आता था। एक बार नहीं, हजारों लाखों बार मैंने सुना है कहते कहते कोई नहीं बैठ जा, मेरे को पता है तो किस लिए आया। मेरे से जो पहले गुरु जी से जब मैंने दर्शन किए हैं तो उन्होंने भी एक संकेत हमारे को दिया था कि मैं सब कुछ जानता हूँ। जिसमें जब मैं पहली बार गया किसी के घर में तो जाते ही माथा टेका, हम बैठ गए तो मेरी वाइफ को बोले कि 2 दिन हुए मायके से हो गए, तो एग्जैक्ट 2 दिन हुए। उन्होंने बोला कि 5 सूट लेके आई हैं, 3 प्लेन हैं, 2 प्रिंट हैं। उन्हें याद करके उसने बताया कि जी हाँ। फिर बोले कि अभी तो मेरे पास आई है जब, तो वापस एक छोटा सा पर्स रख के फिर मेरे पास आई। बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। उसने बोला कि मेरे पास क्या करना है, छोटा सा पर्स हाथ में है, इसको रख देती हूँ। मैंने कहा रख दो। वो बोले कि जाके गिन लेना, 382 रुपए है उसमें। बड़ी हैरानी हुई सुन के। तब मेरे को बोले तेरी आंखों को क्या हुआ? तो मैंने जो मेरे को पता था, डॉक्टर बोलते थे, मैंने वो बोल दिया जी इन्फ्लेमेशन बहुत है, ये फिल्म पॉइंटेड हो चुके हैं, पर्दे सब इंजेक्शन आंखों में लगने बहुत ज्यादा लगे हैं। करीबन 11-12 साल इंजेक्शन आंखों में लगते रहे तो पर्दे वगैरह सब खराब हो रखे हैं, अब दिखाई नहीं देता है। तो फिर उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया वहीं पे, कहते कि लेट जा। तो मैं लेट गया तो उन्होंने ग्लास मंगवाया, चम्मच मंगवाया और मेरी आंखों में डालते रहे, चम्मच से आई बाल को प्रेस करते रहे। उसके बाद बोला कि माचिस लेके आओ। मैं थोड़ा सा सोच में पड़ गया, ये माचिस से क्या करेंगे। तो माचिस फटाफट आ गई तो जला के मेरी आंखों को हीट देने लग गए। फिर उन्होंने बोला कि सुई लेके आओ। जब सुई बोला तो मेरे मन में घबराहट आ गई कि डॉक्टर बोलते थे इन्फ्लेमेशन इतनी ज्यादा है आपके, अगर आंधी से कोई कचरा भी आंख में आ जाए तो मरना नहीं है, बस बन जाएगी। इसका बहुत आपने ही ध्यान रखना है, इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। वो बात मेरे दिमाग में आई तो मैंने बोला सुई से छेड़छाड़ कर दी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगी। तो मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं क्या प्रेशर था गुरु जी का, मेरे से उठा ही नहीं गया। इतने में सुई भी आ गई। उन्होंने सुई को मेरी आंख में मारना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर अपनी 10 उंगलियों में सुई मार के अपना ब्लड निकाल के आपस में मिक्स करके मेरी आंखों में डाल दिया। तो बोले जी कि तेरा कल्याण कर देता। मैं बैठ गया, मन में बड़ा पछतावा मेरे कि मैं कहा ये क्या करवा लिया है, पता नहीं। आंख मेरी ऐसे मेरे को फील होने लगी कि सूज के बहुत मोटी हो गई। लेकिन 10-15 मिनट बाद जब मेरी आंख खुली तो जितने लोग वहां ड्राइंग रूम में किसी के बैठे थे वो सारे मेरे को धुंधले धुंधले नजर आने शुरू हो गए। पहले तो मेरे को कुछ मालूम नहीं था जब मैं आया था कोई कहाँ बैठा, यहाँ तक गुरु जी के दर्शन भी नहीं हो रहे थे। तो एक रात में मेरा जो अभी विजन है वो एक रात में मेरा विजन क्लियर हो गया। ये उनकी कृपा है, ये उनका एक ट्रीटमेंट करने का एक तरीका अलग से है।
تو میں نے بولا کہ بن بولے جو سب کچھ جانتا جس آگے پیچھے ارداس، یہ اب ہم کو یہ ارداس میں بہت طاقت ہے. جس کو کیا پرابلم ہے یہ تو چلتی رہے گی زندگی میں، کیونکہ ہم جو گرو مہاراج بولتے ہیں وہ اس پہ دھیان تو کرتے نہیں، اپنی چال پہ چلتے رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی پرابلم تو چلتی رہے گی. چلو یہ ہمارا ایک سبھاؤ بن چکا ہے. لیکن جس چیز کو جو بھی پرابلم ہے تو گرو جی کے آگے ارداس ایک بہت بڑا سادھن ہے، جو ارداس کرنے سے گرو جی بہت جلدی سنتے ہیں. پھر وہی بات اور آتا ہوں، بن بولیا جو سب کچھ جانتا جس آگے پیچھے ارداس. ایک بار میں گرو جی کے پاس جب میں چھٹی لے کے چلا گیا تو اس کے بعد گرو جی کے پاس امپائر اسٹیٹ میں بیٹھا ہوں. جب لنگر ہو گیا تو میرے کو گرو جی نے بولا آج تیرا نا کلیان کر دیتا. بڑے جیسے بولتے ہیں ٹھوک کے بولا میرے کو ایسے. میری کوئی اس دن کوئی دماغ نہیں تھی، لیکن میں نے بولا کہ اچھا کرپا ہے گرو جی، آپ تو سب جانتے ہو، بنا بولے ہی بنا جانے ہمیں کو کچھ پتا بھی نہیں چلتا کئی بار آگے کیا ہونے والا ہے، لیکن آپ سب جانتے ہو تو کر دیا کلیان گرو جی، آپ کی بڑی مہربانی ہے. تو میرے کو چھٹی ملی تو میں جب باہر جوتا پہن لے کے جا رہا ہوں تو جب میں آتا تھا تو میں موبائل فون سے اپنا گھر کو کر دیتا تھا کہ میں فری ہو گیا ہوں تو میں کل صبح واپس آ جاؤں گا. تو وہاں کھڑے ہو کے میں نے فون کیا کہ چھٹی مل گئی ہے تو میں واپس کل آؤں گا. تو انہوں نے میرے کو بتایا، میرے کو بیٹھے کو تو پتا نہیں تھا، لیکن گھر والوں نے میرے کو بتایا کہ گرو جی نے آج کیا کلیان کیا. انہوں نے بولا کہ میری گرینڈ ڈاٹر اس ٹائم کوئی 2.5 سال کے آس پاس ہوگی، وہ جھولا جھول رہی ہے. ہمارا جہاں ریزیڈینس ہے اس کے اوپر ہمارا ایک گلاس ڈیزائننگ کا کام ہے وہ کرتے ہیں. وہاں گلاس کی شیٹیں پڑی ہوئی تھی، کافی 6-7 ایک طرف پڑی گئی ایسے. بہت زور سے آندھی آئی، اتنی زور سے آندھی آئی کہ وہ جو جتنی گلاس کی شیٹیں تھی وہ ہوا بھر گئی اس میں، تو اوپر تو اڑی اور جہاں جھولا جھول رہی تھی وہ گھر کے سینٹر میں ایک کھلا ہوا اسپیس ہے، تو جیسے اڑی تو ویسے وہاں جہاں جھولا چل رہا تھا وہاں آ کے اتنی زور سے گئی کہ گھر والے سب ڈر گئے کہ یہ جیسے بم پھٹا ہوتا ہے، یہ کیا ہوا. اب ہمارے گھر کے سامنے کی ایک لڑکی، وہ بھی کوئی 7-8 سال کی ہوگی، وہ اکٹھے اس کو جھولا جلا رہے ہیں، چل رہے ہیں. وہ جیسے وہ شیٹ اڑ کے آئی تو اس لڑکی نے جھولے کو اتنی زور سے پکڑ کے ایک طرف کو کھینچ لیا تو وہ شیشے کی شیٹ جو تھی وہ ساری کی ساری نیچے آ کر اس جگہ پہ گر گئی. اور تب تک پکڑے رکھا جب تک گھر والے آواز سن کے باہر نہیں آئے تو اس کو پکڑ کے رکھا ہوا. تو جب دیکھا تو راستے میں چلنا ہی مشکل تھا، کہاں کی کہاں وہاں بکھرا پڑا تھا. لڑکے میرے ہمت کر کے اس کے اوپر سے نکل کے گئے اور جاتے اس کو پکڑا اور جھولے سے اتارا. تھوڑی دیر بعد انہوں نے پوچھا اس لڑکی کو جس سامنے گھر کی رہتی تھی، اس سے پوچھا کہ تو نے یہ کیسے اس کو کھینچ کے پہنچایا؟ کہتے ہیں میرے کو تو پتا نہیں ہے، میں نے یہ سب جانتا. تو وہاں میں بیٹھا تھا تو گرو جی نے بولا تھا میرے کو کہ آج تیرا نا کلیان کر دیتا، ایسے میں بولا انہوں نے. تو میں سن کے ایک دم سے بڑا حیران ہوا، میں ترنت پھر واپس آ گیا. میں کہا گرو جی ماتھا ٹیکا، میں کہا گرو جی آپ نے تو بتایا نہیں، گھر والوں نے میرے کو بتا دیا کہ کیا کلیان کیا ہے. کہتے دیکھا، کہتے وہ لڑکی کے اوپر آ کے گرتے شیشے تو کیا حال ہوتا ہے. یہ جو کلیان ہے، کلیان تو ہوتے ہیں لیکن اس کی ایک طریقہ جو سمجھ میں آتا ہے، بن بولے جو سب کچھ جانتا تھے آگے پیچھے ارداس. کئی بار پتا ہونے کے باوجود پھر بھی وہ انسان کو کہتے ہیں کہ یاچک جب تک ڈیمانڈ نہیں کرتا ہے، بچہ ماں کو بولتا نہیں ہے میرے کو بھوک لگی ہے، تو وہ بھی کئی بار ڈیلے کرتی ہے دودھ دینے کے. تو انہوں نے یہ بھی پرمپرا ساتھ میں رکھی ہے کہ بولنا بھی پڑے گا. تو ارداس ایک بہت بڑا سادھن ہے.
اور یہ بہت اچھا ہے، جس کو ضرورت ہے وہ آج بھی ارداس کرو، ہمارے بالکل آس پاس میں ہی ہمیشہ رہتے ہیں، یہ یاد کرنے سے ہی ہوتا ہے۔ پچھلی بار بھی میں نے بولا تھا کہ فوکس جو ہے وہ گرو جی ہونا چاہیے، جہاں بھی ہم جاتے ہیں، چاہے اس ستسنگ میں آئیں چاہے مندر میں جائیں، ایک فوکس جو ہے گرو جی پہ ہونا چاہیے، دائیں بائیں نہیں ہونا چاہیے۔ کئی بار سنگت میرے سے سوال کرتی رہتی ہے ایسا ہے یہ ایسا ہے ویسا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ آپ کو یہ دائیں بائیں کیوں دکھتا ہے، آپ سیدھا ہمیشہ گرو جی کے نظر رکھو، آپ کو تو صرف گرو جی دکھائی دینے چاہیے، ہمارا ریلیشن تو گرو جی سے ہے، ادھر ادھر کا تو ہمارا ریلیشن نہیں ہے۔ لیکن آپ ہی سب لوگ جتنا گرو جی کو جوڑنے کا ٹائم دیں گے تو گرو جی کے ساتھ سوال جو اپنے آپ چلتے ہیں۔ بس آخر میں ایک ستسنگ آپ کو ایک اور سنا کے، مندر کی جب ایک استھاپنا چل رہی تھی، جب ہی ہم نے وہاں ایک ڈسائڈ کیا کہ شیو جی کی مورتی جو ہے وہ باہر ایک جو استھاپنا کریں گے، باہر جو آپ لوگ جاتے ہو پتھر کی ایک مورتی لگا ہوا ہے پٹیسٹل کے اوپر، جو جہاں پہ فوارے وغیرہ چلتے ہیں، یہ ہم نے مورتی جے پور سے ارینج کر کے جب لائے تو گرو جی سے حکم کیا کہ ایسا ایسا کر کے مورتی ہم نے وہاں ایک لگانا ہے، یہ پورے مندر کے ڈیزائن میں پلان کیا ہوا ہے۔ تو انہوں نے میرے کو ایک دن دے دیا اور ٹائم دے دیا، 12 بجے پورے ایگزیکٹ آپ وہاں پہ مورتی استھاپنا کر دیں۔ مورتی آ گئی، وہ کرین نہیں مل رہی ہمارے کو، یہ بڑی دقت آئی۔ جب وہ ٹائم 12 بجنے کا تھا بھی وہ ہمارے کو کرین نہ ملا تو ہم بڑے مایوس ہو کے، تو میں فون کرنے کے لیے جا رہا ہوں گرو جی کو کہ کرین نہ ملنے کے کارن تھوڑا سا اڑچن آ گئی ہے، آپ گرو جی ہمارے کو معاف کرنا، اگلا دن ڈسائڈ کرنا یا جو بھی آپ بولیں گے۔ اتنے میں ایک کرین اپنے آپ آئی ہے تو فٹافٹ ہم نے اس کو اندر لے کے آئے تو مورتی استھاپنا کر دی، جو 12 بجے کا ٹائم تھا وہ اس ٹائم پہ ہم نے استھاپنا کر دی۔ جیسے مورتی کو وہاں رکھا گیا تو مورتی کا کلر ایک دم سے پنک ہونے لگ گیا، کم سے کم وہاں 150-200 لوگ تھے، تو وہ مورتی کا کلر پنک ہونا شروع ہو گیا، تو سب لوگ دیکھ کے ایک دم سے حیران ہو رہے کہ یہ مورتی کا کلر پنک کیسے ہو گیا۔ رات کو گرو جی سے فون سے ملاقات روز ہوتی تھی میری، تو میں نے جیسے ہی مورتی کا ذکر کیا تو بولا کہ ہاں میں نے اپنا نور جو ہے وہ اس مورتی میں ڈال دیا، تو واقعی نظر تو آ رہا تھا جو کلر چینج ہو رہا ہے، جو پنک ہو رہا ہے، تو کچھ نہ کچھ تو ہے اس میں۔ یہ سب ان کی کرپا ہے، ان کی مایا ہے۔ آپ لوگ جیسے بھی چاہیں، جیسے بھی اپنا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، گرو جی کو یاد رکھیں، بس آپ کو سب کچھ ملتا جائے گا۔ جے گرو۔